مطلب وہ جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ وہ سنتی والے کی تردید بھی کر دیتے لوگ یا اور دوسرے طریقے سے، تو اس سے تاثر یہی جاتا ہے نا کہ قرآن اور ثقل اصغر یا اہل بیت سے مراد یہی ہے کہ یہ دونوں مستقل ماخذ شریعت ہے اور یہ سنتی سے الگ ہے کوئی. تو میں نے اس لیے یہ سوال کیا. ثقل اصغر ناقل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، حامل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، تو وہ کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. صحیح. تو حجت اسی وقت ہے کہ جب وہ ناقل حدیث رسول و سنت رسول ہو اور عامل ہو اس کے اوپر. لیکن ڈاکٹر صاحب شیعہ امام تصور امامت کے مطابق ان کو زیادہ اختیار ہے نا، حضور کے برابر اختیار ہے کہا کہ ائمہ کو شریعت. بالکل ٹھیک ہے. سورہ یونس کی آیت نہیں ہے، آیت نمبر 15 ہے غالباً، آپ کھول کے دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید کوئی دوسرا قرآن مجید ہمارے لیے مبدل، یہ تبدیل فرما دی ہے. انہوں نے کہا میں اپنے تلقائے نفس سے اس کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ صحیح ہے. میں تو پابند ہوں اس کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی اختیار جو ہے وہ ائمہ کا بھی ہے، یہی اختیار جو ہے صحابہ کا بھی ہے. اس سے اگر ہٹتے ہیں تو اپنی رائے سے کیسے تلقائے نفس سے کیسے شریعت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ نہیں کہ مکتب خلافت میں تو یہ تصور ہے نا کہ حضور کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا، جس میں علماء صحابہ پہلے جیل اول میں صحابہ تھے، جیل ثانی میں تابعین، پھر یہ ائمہ مجتہدین. وہ کہتے وہ تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اخذ مسئلے کے مکلف ہیں. ان میں سے کسی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے نام پہ کوئی اضافہ اپنی طرف سے کرے. یہی مسئلہ کہ اہل بیت میں نہیں تو یہاں تو امام معصوم اور منصوص میں تو یہ نہیں ہوگا نا. نہیں ایسے ہی ہوگا. اتنا ہی اختیار. ہاں نہیں اختیار ہے. وہ ہم نے جیسے عرض کیا کہ وہ ناقل قول اللہ اور قول رسول سنت رسول ہے. تو آپ ان کو یعنی یوں نہیں کہہ سکتے قرآن، حضور اور معصوم ائمہ شیعہ تصور میں یہ تین ماخذ شریعت، یہ نہیں کہہ سکتا. آپ نے تو بہت اصرار سے کہا دو ہی ماخذ شریعت. دیکھیے تین وہ ہیں، قرآن، جی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ نقل میں ہمارے پاس کیسے پہنچے؟ اب یہ تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے ناقل کا، ائمہ اہل بیت سے یا صحابہ سے. یہ یہاں پہ یہ دو اسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کے نیچے ہیں، اس منبع سے آ رہا ہے یا اس منبع سے آ رہا ہے. اگر وہ متحقق قول رسول ہے، حکم رسول ہے، تو اس کو ماننا واجب ہے. لیکن اس میں شیعہ حدیث کی تعریف میں جو اضافہ ہے سنیوں کے مقابلے پہ، وہ ہم نے بھی اس کو لکھا ہے تفصیل سے کہ جہاں ہم قول معصوم نقل وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل معصوم اس کے ساتھ تقریر معصوم، تو وہ بنیادی طور پہ تابع ہے اس کے کہ وہ نقل اور عمل جو ہے وہ قرآن اور سنت کے تحت ہے. اگر کوئی کسی امام کا فعل یا قول جو ہے وہ ایسا ہمیں ملتا ہے کہ جو سنت رسول یا قرآن کے برخلاف ہو، تو خود حدیث میں کہ اس کو دیوار پہ دے مارو. اس کو کیوں دیوار پہ دے مارو؟ اس لیے کہ اصل تو وہی ہے جہاں پلٹنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اصول کافی میں جو جیسے بخاری وغیرہ میں، بخاری شریف وغیرہ میں باب اعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں اخذ بالکتاب والسنہ، تو اخذ تو کتاب و سنت سے ہی کرنا. صحیح. نہیں تو وہ اس میں پھر ہم یہ کہیں گے جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم اپنے اجداد سے، یعنی اس میں اگر وہ منسوب نہ بھی کرے، جیسے بہت سی آپ اصول کافی یا باقی شیعہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جیسے اسناد نہیں ہوتی ہیں رسول اللہ تک، ہاں، تو اس میں وہ حدیث ہے نا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ میرے والد سے، وہ ان کے والد سے، صحیح، مطلب یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اس کے اندر سب یہ ایک بس یہ ویسے دوسری طرف ہماری بات نکل گئی، لیکن بہت اہم بھی ہے، اس پہ تو مستقل گفتگو کرنا ہے. تو اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے نا، اب جیسے مثال ہم
شیعہ حدیث، اثنا عشری شیعہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھاتے، اس کے اندر بہت سی روایات ایسی ہیں جو نہ سنی احادیث کی کتابوں میں اس کو وجود ہے، نہ زیدیوں کی اس میں موجود ہے، نہ میرے خیال سے دوسرا اور اسماعیلیوں کا بھی ایک مجموعہ ہے، ہاں دائم الاسلام. ہاں. تو یہ کیا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ ان سب میں سے کسی کو نہیں پتہ لگا، صرف اس سلسلے کو پتہ لگا کہ یہ حضور نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے. دیکھیے جہاں تک تدوین کتب کا تعلق ہے، جی. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ آپ پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی کون سی تفسیر ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ ہم نے کہا قرآن مجید کی کوئی تفسیر ہم ریکمینڈ نہیں کر سکتے. صحیح. ہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرقے نے اپنی حساب سے لکھی ہے. واہ. آپ یہ پوچھیں کہ بریلویوں کی کون سی یا دیوبندیوں کی کون سی یا شیعوں کی کون سی، وہ ہم بتا دیں گے. واہ. کیونکہ قرآن کی تفسیر لکھنے کی تو کہنا چاہیے کوشش کسی نے نہیں کی، ضرورت ہی کسی نے نہیں کی. سر آپ کی کب آ رہی ہے بتائیں نا، یہ زمینی طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کی جو حواشی ہے اتنا کام ہو گیا اس پہ. سوری میں نے یہ بات بیچ میں کاٹی، نہیں پہلے کیونکہ مجھے بہت اشتیاق ہے اس کا نا. اس کو وہ اشتیاق ہی رہے گا کیونکہ اس کو چھاپے گا نہیں کیوں نہیں، انشاءاللہ آنی ویسے بات. دوسری جو چیز یہ ہے کہ لوگوں نے تو آپ یہ جیسے فرما رہے کہ اگر کوئی کسی نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا بھائی مجھ سے کسی مسلک کی تفسیر کا پوچھو، پوچھ لو قرآن کی تفسیر. جی. تو اسی صورت سے احادیث کا تعلق ہے. دیکھیں ہم نے جو شروع میں ایک پیراڈائم آپ کو بتایا کہ یہ ہے وہ ہے، تو احادیث بھی اسی لحاظ سے مرتب کی گئی. احادیث کے مجامع جو ہیں وہ اسی لحاظ سے مرتب کی گئے. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ جو معاشرہ تھا صدر اول کا، اس میں مثلاً اہل بیت کی فضیلت سے یا صحابہ کرام کی فضیلت سے یا انڈیویجولز کی فضیلت سے کون واقف نہیں تھا؟ تو سب مسلمان تھے، وہ دیکھتے تھے کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا ہے کیا نہیں. یہ 100 150 صفحے کے اور پھر علیحدہ 400 صفحے کی کتابیں مناقب میں کائے کی لکھی گئی، فضائل پہ کیا لکھی. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس میں علاقوں کے اور محلوں کے مسائل وہ جو ہیں فضائل وہ بھی موجود، شہروں کے فضائل بھی موجود، کیونکہ کوئی کسی جگہ سے تعلق رکھتا تھا. اب اس پہ اعتراض ہوگا تو دیکھیے حدیث موجود، روایت موجود. مسئلہ یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ کوفہ میں یا اور کسی اس میں حضرت علی کے خلاف لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اب مذاق اڑا رہے ہیں ذرا غیر موجودگی میں. اور وہاں عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی سعید بن زید، حضرت سعید بن زید رضی اللہ، وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ اس طرح سے یہ تم لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہو کہ جو عشرہ مبشرہ میں ہے اور ہم نے اس کے بارے میں یہ سنا یہ سنا. تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں ہر اس کے پھر علاقوں کے اس میں بھی، پھر زبانوں کے لحاظ سے بھی. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جب ہم اس کے پیچھے فکر کو دیکھتے ہیں یعنی درایت کو دیکھتے ہیں، اسناد صحیحہ کی بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے جب ہم درایت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں چیزوں کے اوپر کوئی عقلی سوالات اٹھ سکتے تھے ان کو حدیث کے ذریعے سے کے نام پہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی یا کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں آپ کسی مسلک کی حدیث کو تفریق نہیں کر رہے، سب جگہ ایسے ہی، تقریباً سب جگہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں جو لوگوں کا تعلق ہے وہ احکام شریعت سے، اس سے نہیں ہے کہ مثلا کوفے کی یہ فضیلت ہے ہم جا کے کوفہ بس جائیں، کربلا کی یہ فضیلت ہے وہاں بس جائیں، اور جو ہے مدینہ کے نواح میں فلاں قریہ اس کی یہ فضیلت ہے، یا شام کی یہ فضیلت ہے، دمشق کی یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، فارس کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جہاں بھی
ایمان ہوگا یہ فارس والے جا کے پالیں گے. تو یہ ٹھیک ہے کہ غالب علاقہ جو تھا اس میں اسلام پھیل گیا ہو گیا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں اچھے خاصے ریزرویشنس ہیں. اچھا. تو بات یہ ہے کہ جو مجامع حدیث مرتب ہوئے ہیں، اچھا اب اس میں ایک اور آپ سے عرض کریں کہ مجامع حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ جو احکام کے ابواب ہیں ان میں مثلا مسلک جعفریہ میں اور اس میں احناف یا کہہ لیں غیر شیعہ جو وہ ہیں ان میں آپ کو اتنا فرق نہیں نظر آئے گا کہ حرام حلال کا، جائز ناجائز کا، یہ وہ. ہاں جو فرق آپ کو نظر آئے گا وہ اس میں نظر آئے گا کہ بھئی اعمال میں فضیلت یہ افضل ہے، یہ غیر افضل ہے، یہ مستحب ہے، یہ وہ ہے. اس قسم کے فرق آپ کو نظر آئیں گے. پیر دھونے کا مسئلہ ہے، وضو میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، اور 5 منٹ پہلے روزہ کھولنے کا، 5 منٹ بعد روزہ کھولنے کا، اس قسم کی چیز. لیکن جو وہ آئے گا تو وہ کیونکہ ایک عقائد کا ایک جو تھا ایک مکتب کو تشکیل دینا تھا. اب اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ اہل بیت کے مکتب کے مقابلے میں خلفاء کا مکتب جو تھا اس کو تشکیل دیا گیا، یا خلفاء کے مکتب کے مقابلے میں اہل بیت کا مکتب جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، تو یہ کہنا تو ہمارے لیے مشکل ہے تاریخ کے طالب علم کے دور کے اوپر یہ وہ. لیکن یہ بات ہم یقیناً کہیں گے کہ یہ جو آئیڈیاز کی ڈیکٹومی ہے یہ بہرحال اپنے اندر بہت معنویت رکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھی نہیں پیدا کی گئی. اچھا. نہیں تو وہ جو علامہ پرویز کی اصطلاح اجمی سازش ہوئی ہے اس کا مطلب؟ تو اجمی سازش تو بھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے، اجمی سازش کیا مطلب؟ یہ سب جو تھے تو یہ سارے دیکھا نا انہوں نے ساری چیزیں، چاہے وہ سنی اب جامعین احادیث ہو یا شیعہ جامعین احادیث اور مفسرین، تو یہ تو سارے ہی وہ جو ایک اچھا انہوں نے تو اس کو اس مفہوم میں لیا جو ان کا انقلابی اور اسلام اور اس کے برآمد نہیں ہوتا ان ذخائر سے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ سارے اجمیوں نے اسلام کو مذہب میں تبدیل کر دیا اور بس یہ. بھائی پرویز صاحب کے لیے تو ایک ہی جملہ کافی ہے جی. جب ہم نے ان کا یہاں کیا نام ہے حبیب بینک پلازا کے بیک سائڈ پہ ان کا آفس ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ وہاں گئے. اچھا یہ غلام محمد پرویز صاحب؟ غلام احمد پرویز صاحب کی، جہاں ان کی کتابیں طلوع اسلام کی. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. تو وہاں ایک دفعہ ہمارا جانا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے ان کی کتاب نکال کے دی. اور آپ نے پرویز صاحب کی کتاب پڑھی ہے شاہکار رسالت؟ تو ہم نے کہا پڑھی ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ ان کو نہیں لکھنی چاہیے تھی. تو کہنے لگے کیوں آپ شیعہ ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں پتہ تھا اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمیں مسلمان ہیں. لیکن پرویز صاحب نے اس کتاب میں اپنی ہی نفی کی ہے. کہنے لگے انہوں نے اپنی نفی کیا کیا؟ میں ایک طرف وہ حدیث کو نہیں مانتے، احادیث کو. جتنے فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ انہوں نے احادیث سے تو بیان کی. اگر ذخیرہ حدیث جو ہے وہ اجمی سازش ہے سارا، اجمی سازش ہے ساری، تو پھر آپ کسی کے بھی فضائل لے کر آ جائیں تو وہ تو آپ احادیث سے ہی ثابت کریں گے نا. بالکل. چاہے حضرت علی کے ہوں چاہے اور خلفاء راشدین کے ہوں، یا حضرت تو آپ نے شاہکار رسالت اس کو کیسے کر دیں؟ اچھا آپ اس نقطۂ نظر سے یہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا. میں کہا سوچیے گا ہمارے جانے کے بعد سوچیے گا. خیر وہ 1-2 کتابیں ہم نے خریدنی تھی. ہاں ادھر یہ تھا، یہ سی بریز میرے خیال سے ادھر کوئی یہ صدر میں کوئی تھا جہاں پر ان کی کتابیں وغیرہ ملتی تھی. نہیں جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں یہ نیو چالی کی طرف تھا. اچھا اچھا صحیح صحیح. یعنی جہاں پر یہ تو خود لاہور میں شاید رہتے ہیں. خود لاہور میں، لاہور بھی ہم ان سے واقف ہیں، جاتے ہیں. ملاقات کے لیے کبھی گئے؟ ملاقات ہوئی؟ اچھا ہاں اس وقت پیروں میں اتنی جان نہیں تھی. اچھا کیونکہ اس دور میں تو بڑا ان کا تھا نا، وہ ہر طرف. وہ امروہی صاحب نے اصول کافی کی ترجمے کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حدیث کی حجیت، تو انہوں نے لکھا کہ حضور کی آخری لمحات میں حسبنا کتاب اللہ کا جو نعرہ لگایا گیا تھا، آج غلام محمد پرویز کی شکل میں مکمل برگ و بہار لا چکا ہے.
تو ہم بھی اگر یہ نعرہ لگائیں حسبنا کتاب اللہ تو یہ بالکل ٹھیک نعرہ ہے. اچھا بالکل ٹھیک نعرہ ہے. سب رسول کی حجت آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے. تو اس قرآن میں تو ہے کہتی اللہ واطیع الرسول. صحیح. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. صحیح. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بالکل ایسے. تو یہ ساری حجتیں جو ہیں یہ کہاں سے؟ جو قرآن کو مانتا ہے اور وہ کہہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حدیث کی حجت کو نہیں مانتا، ہمارا خیال ہے وہ بہت بڑے فکری مغالطے میں. بہت شکریہ سر.